السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ. پہلے مہمانوں کا میں تعارف کرا دوں، آپ کو پتا چل جائے گا کہ ہم بات کس چیز پہ کرنا چاہ رہے ہیں. اعجاز احمد صاحب سابق ٹیسٹ کرکٹر، سابق یا ورلڈ کپ ونر ہیں پاکستان کے ساتھ 1992. کامران اکمل صاحب ورلڈ کپ ونر ہیں پاکستان کے ساتھ 2009 جو ہم T20 کا ورلڈ کپ جیتے تھے. وسیم بادامی ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ مایوس شخص جو پچھلے 2 میچوں میں پاکستان کی مایوس کارکردگی پر بڑی زبردستی اپنے پروگرام کمپلیٹ کرتے رہے، کیونکہ یہ جو پاکستان پچھلے 2 میچ ہارا ہے، اس میں صرف عموماً آپ پاکستان ہارتا تھا تو لوگ مایوس ہوتے تھے، ہار گئے، برا کھیلے ہار گئے، لیکن پھر ون ڈے اپ ون ڈے ڈاؤن اس طرح کی کرکٹ کھیلتے تھے. یہاں پہ کچھ لگ ایسے رہا ہے کہ ہم اپ تو جا نہیں رہے، ڈاؤن ہی ڈاؤن جا رہے ہیں. آپ انگلینڈ سے ہار کے آئے، آئرلینڈ کے ساتھ جس طرح ہم ہارے، نیوزی لینڈ کی بی ٹیم سی ٹیم پاکستان آئی، اس نے آپ کو ہرایا. آئرلینڈ سے ہارنے کے بعد تو سب کو پتا تھا کہ اللہ خیر کرے ورلڈ کپ میں، اور ورلڈ کپ میں جو ہوا. لیکن اس میں پریشانی اس لیے بھی شاید نہیں ہونی چاہیے کہ جب اس ملک کا کوئی دوسرا نظام کام نہیں کر رہا تو ہم یہ توقع کیوں کرتے ہیں کہ کرکٹ باقی پاکستان سے کو مختلف ہوگی. جس طرح پاکستان چل رہا ہے ویسے ہی پاکستان کرکٹ چل رہی ہے. دھکا سٹارٹ ہے، دوستی یاری کا کوئی کہتا نظام چل رہا ہے، کوئی جس کا دل کرتا ہے. اب میں سن رہا تھا چیئرمین پی سی بی، سب پتا ہے ٹیم میں کیا چل رہا ہے. حضور اگر آپ کو پتا تھا تو آپ نے کچھ کیا کیوں نہیں؟ پاکستانی پلیئرز امریکہ میں یہ نہیں نظر آنا چاہیے. مجھے یاد ہے انڈیا کی ٹیم جب 83 کے ورلڈ کپ میں گئی تو میں نے یہ سنا کسی کا انٹرویو، انہوں نے کہا ہم گئے یہ سوچ کے کہ پہلے انگلینڈ جائیں گے اور اس کے بعد امریکہ چھٹیاں منانے چل جائیں گے، کیونکہ اس سے پہلے ورلڈ کپ میں کبھی ایک میچ نہیں جیتا تھا. کیا ہم بھی یہی سوچ لے کر گئے ہیں کہ چلو یار امریکہ جا رہے ہیں چھٹیاں منائیں گے، میچ تو ہم نے جیتنا نہیں؟ دونوں میچ امریکہ سے میچ ہار کے اس لیے زیادہ تکلیف ہوئی کہ یہ کلب کرکٹرز ہیں جس سے میچ پاکستان کی کرکٹ ٹیم ورلڈ کپ کا ہار گئی. پھر سوچا کہ انڈیا کے خلاف بولنگ نے اتنا اچھا کام کر دیا، ہوپ فلی باؤنس بیک کرے گی ٹیم، زیادہ بڑے دل کے ساتھ اگریسو کرکٹ کھیلے گی. 120 رنز نہیں کر پائی ٹیم 20 اوورز میں. جس طرح میچ 10ویں اوور کے بعد مجھے لگتا ہے 10ویں اوور تک تو ہم میچ جیت رہے تھے، جس طرح میچ ہم ہارے ہیں، ایک نیت، لیک آف انٹینٹ، لیک آف اینی کائنڈ آف اسٹریٹجی، یہ سب سے بڑا مسئلہ نظر آیا. کرکٹ کھیلنی ہو تو آپ کو سب کرکٹرز بتائیں گے سب سے پہلے یہ بہت تگڑا ہونا چاہیے. یو ہیو ٹو ہیو اے بگ ہارٹ، بڑے دل سے کھیلنی ہے. یہ بہت مضبوط ہونا چاہیے کیونکہ آپ کو ہر وقت پلان کرنا ہے کہ اب کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کس وقت آپ نے دلیری کے ساتھ کھیلنا ہے، کس وقت آپ نے تھوڑا سا میچ کو کھینچنا ہے. یہ سب ایک وننگ کمبینیشن ہوتا ہے، یہ مینٹالٹی ہوتی ہے جو جیتنے کے. کوئی وجہ ہے کہ آسٹریلینز ورلڈ کپ میں ورلڈ کپ جیتی جاتے ہیں، سیریز پہ سیریز جیتتے ہیں. دے جسٹ پلے ہارڈ کرکٹ، ایسی کرکٹ کھیلتے ہیں، پریشر ڈالتے ہیں، پریشر میں ان کو میچ نکالنا آتا ہے، بیکاز وہ پریشر میں لیٹ نہیں جاتے، بیٹھ نہیں جاتے، پریشر میں دے اسٹینڈ اپ. اعجاز احمد صاحب، یہ ہم کیوں نہیں پڑھ پا رہے ہیں پچھلے کچھ عرصے سے جو کرکٹ کھیل رہے ہیں؟ اٹس اے بیڈ ٹیم. کیا آپ کو لگتا ہے بری ٹیم اکٹھی ہو گئی ہے، کھیلنا نہیں آتا، مینٹلی کمزور ہیں، دل چھوٹے ہیں؟ کیا مسئلہ ہے ان کا؟ اعجاز صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آواز جی ابھی آئی ہے، سوری آپ کی آواز. میں نے کہا مسئلہ کیا ہے ٹیم کا؟ دل چھوٹا ہے، دماغ کام نہیں کرتا، دلیر نہیں ہے، ڈسٹریکشنز بہت ہیں. اشتہار کر لیں یا یہ کر لیں، پارٹ ٹائمر سے باہر گئے امریکن سے. مسئلہ کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ جی بالکل، آواز آپ کی چلی جاتی ہے بادشاہ. سر آپ کو میری آواز سوال سمجھ آیا؟ سر ہلا آپ نے میرا سوال سنا ہے؟ جی آواز آپ کی بیچ، جی سوال میں نے سن لیا جی. سر جواب دیجیے. لیکن آپ کی آواز بیچ میں ڈراپ ہو جاتی ہے بیچ میں نا. واٹ از دا پرابلم سر؟ ایک سیکنڈ میں کامران صاحب سے پوچھ لیتا ہوں، آپ کی آواز ہم سیٹل کر لیتے ہیں، سارٹ آؤٹ کر لیتے ہیں. کامران صاحب آپ کو میری آواز ہے؟ جی کاشف بھائی، آپ کو کیا مسئلہ؟ پرابلم تو خیر سارے ہی پرابلم ہے. دل کمزور ہیں، دماغ کام نہیں کرتے، جیتنے کی صلاحیت نہیں ہے، پریشر نہیں ہینڈل کر سکتے. کیا مسئلہ ہے اس ٹیم کا؟ کاشف بھائی پہلے تو بہت شکریہ، اور اعجاز بھائی کو اور وسیم بھائی کو سلام. اور دیکھیں یہ مسئلہ آپ اس ورلڈ کپ کا نا کاشف بھائی سوچیں کہ اس ورلڈ کپ میں ہماری جرنی اچھی کیوں نہیں ہوئی. یہاں تک پہنچانے کے لیے نا آپ اتنی کرکٹ خود بھی کھیلتے ہیں، سمجھتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، بڑے شوق سے دیکھتے ہیں، بال ٹو بال دیکھتے ہیں. آپ مجھے بتائیں 5-6 سال سے یہ کیا چل رہا تھا پاکستان کی کرکٹ میں؟
مجھے ایک بات بتائیں، 6 ٹیمیں آئیں، آپ کے ڈپارٹمنٹ ختم ہو گئی، ریجنل کرکٹ ختم ہوگی، آپ کا ٹیلنٹ سارا پاکستان سے چلا گیا، پھر وہ 6 ٹیموں کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے آپ نے پلیئروں کو پہلے سائڈ لائن کیا، پہلے آپ نے کیا نام ہے چلانا شروع کر دیا کہ ایج زیادہ ہوگی ہے، یہ ایکسپیرینس ہو گیا، آپ نئے لڑکے آنے چاہیے، آپ نے کرکٹ وہاں پہ ختم کر دی۔ پھر آپ نے پاکستان کی ٹیم میں اتنی اتھارٹی دے دی پلیئروں کو، کانوں کو، کوچوں کو، چیف سلیکٹروں کو، کہ کوئی ان سے کوئی پوچھ نہیں سکتا تھا، وہ اپنی مرضی کے پلیئر لا رہے تھے۔ آپ اس ٹیم کو بلیم دینے کے بجائے ہسٹری دیکھیں کہ پاکستان میں ہم لوگ کھیلتے تھے یا ہمارے اعجاز بھائی کھیلتے تھے پاکستان میں، آ کے آسٹریلیا کبھی کبھار آ کے جیت کے چلی جاتی تھی، تو باقی جو بھی آتا تھا مار کھا کے جاتا تھا، ہار کے جاتا تھا، ہماری وکٹیں اچھی ہوتی تھی، تھوڑی باؤنسی ہوتی تھی، اسپنرز کو ہیلپ ملتی تھی۔ پچھلے کوئی 3-4 سال سے پاکستان میں آپ دیکھیں پچز کس ٹائپ کی بن رہی ہیں، ڈیڈ وکٹیں، نہ اسپنرز کو ہیلپ ملے نہ فاسٹ بولرز کو ہیلپ ملے، کیونکہ ہم لوگ رنز کر لیں، بیٹنگ میں رنز کر لیں، ہمارا نام ہو جائے، لیکن یہ نہیں سوچ رہے تھے کہ پاکستان کی کرکٹ اوپر نہیں جا رہی۔ پھر سلیکشن میں جو پروسیس تھا وہ بالکل دفن کر دیا۔ آپ نے دیکھے یاری دوستی پہ ٹیم بنائی، آپ سن نہیں رہے، یہ 100% ہے۔ آپ لائکنگ اور ڈس لائکنگ پہ آپ کھلا رہے ہیں پلیئروں کو، آپ اپنے گروپ کو کھلا رہے ہیں پاکستان ٹیم میں۔ یہ لڑکوں میں اتنی ابیلٹی نہیں ہے، کیونکہ ایک تو یہ لمبی کرکٹ کھیل کے نہیں آئے، ڈومیسٹک کھیل کے نہیں آئے، شارٹ کٹ راستے سے آپ لوگوں نے ان کی انٹری ڈالی ہے پاکستان ٹیم میں، جو وجہ یہ کرکٹ بنی ہے۔ اس میں اس ٹیم کو نہیں، پچھلے جتنے چیف سلیکٹر ہیں، کوچز ہیں اور چیئرمین ہیں، ان کو بلیم جاتا ہے۔ اگر چیئرمین صاحب کو ساری چیزوں کا پتا چلا کہ وہ ٹھیک کریں گے، میں آنیسٹلی بتا رہا ہوں، ان کو جب یہ چیف منسٹر پنجاب تھے اس وقت بھی پتا چل گیا تھا، لیکن اس وقت بھی یہ کنٹرول کر لیتے تو یہ پرفارمنس نہ آتی۔ تو سر سب سے مسئلہ پہلے یہ میرے کہتے خیال ہیں سے میجر سرجری کی ضرورت ہے، شروع تو پھر اپنے آپ سے کرنا پڑے گا نا، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ باقی ساروں کا پرابلم ہے۔ اگر آپ کو مسائل کا پتا ہے تو آپ نے حل کیوں نہیں کیا؟ کہتے ہیں مجھے پتا ہے کہ سب پتا ہے کہ ٹیم میں کیا چل رہا ہے، اور اگر آپ کو پتا ہے تو پھر پتا ہونا چاہیے۔ اور جس طرح اب یہ چیئرمین بن ہی گئے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے ان کو تو ہٹا بھی کوئی نہیں سکتا، بڑے مضبوط، شکر کریں وزیر اعظم نہیں بنے، ورنہ تو یہ وزیر اعظم بھی بن سکتے تھے، لیکن اگر اتنا مضبوط آدمی چیئرمین بن گیا اور وہ اگر یہ اچھا بن کے چلے گا تو کرکٹ کہاں ٹھیک ہونی؟ کاشف بھائی بالکل، آپ دیکھیں یہ ایک الیکٹ ہو کے آئے ہیں، 3 سال کے لیے آئے ہیں، ہماری دعا یہ 3 سال رہیں، جیسے بھی آئے، یہ ہماری ڈومین نہیں ہے، چیئرمین آئے ہیں، لیکن یہ سب کچھ سمجھ رہے ہیں نا، تو اس پاکستان کی کرکٹ اگر اتنی آپ جتنی پاور بتا رہے ہیں تو کرنی چاہیے، ٹھیک پوسٹ مارٹم ہونا چاہیے، صرف یہ پلیئروں کا نہیں کہ یہ نئی ٹیم لے لیں گے، نئے پلیئرز آ جائیں گے، نہیں، جنہوں نے یہ کام کیا، ابھی بھی جو ٹیم جنہوں نے سلیکٹ کر کے بھیجی ہے، جنہوں نے یاری دوستی پہ ٹیم بنائی، ان سے پوچھنا چاہیے۔ ابھی آپ بتا رہے تھے انٹرو میں کہ فاسٹ بولرز نے بڑی محنت کی، آؤٹ کی ہیں، بھائی فاسٹ بولرز نے پہلے 10 اوور میں 83 رنز بھی کروائے، آج بنگلہ دیش نے 20 پہ 4 آؤٹ کر دیا ساؤتھ افریقہ کے۔ جی تو یہ ہے بالنگ پرفارمنس، یہ پیچز میں پرفارمنس نہیں چاہیے ہمیں، پیچز میں ورلڈ کلاس نہیں چاہیے ہمیں، چاہیے ورلڈ کلاس جیسے بمراہ میچ جتوا کے دیتا ہے، رباڈا میچ جتوا کے دیتا ہے، لیکن یہ وجہ کیا؟ میں ذرا ادھر ایک سیکنڈ فاسٹ بالنگ پہ ہی آ جاتے ہیں، میں اعجاز احمد صاحب کو لے آؤں بحث میں۔ اعجاز بھائی، یہ آپ نے دیکھا شاہین آفریدی ایک فورس بن گئے تھے نئے بال کے ساتھ، 145 پہ وہ انیشلی جو سوئنگ کرتے تھے، آپ نے دیکھا یہ بنی بنایا ہوا تھا اس کو، روہت شرما اور انڈیا کے خلاف جو پرفارمنسز تھیں، آفٹر دی انجری از ناٹ دا سیم بالر، وہ بالر نہیں رہے۔ حارث روف فار سم ریزن، یعنی ایک ٹائم آیا ہی واز آر بیسٹ T20 بالر، لیکن وہ بھی فارم شاید آؤٹ ہو گئی۔ کیا یہ ہوا کیا ان لوگوں کو؟ اجاز بھائی میرا خیال ہے آپ کو اجاز احمد صاحب کو میری بات ہاں جی آ رہی ہے، بتائیے جی۔ جی بالکل، ہمارے دیکھیں سب سے پہلے تو ہم نے جو سپر اوور میں گئے ہیں تو اس میں ہم نے غلطی کی ہے۔ آئی ڈونٹ نو، میرا خیال ہے آواز آ رہی ہے سر، آپ کی آواز آ رہی ہے، بالکل آ رہی ہے جی بالکل۔ میرے خیال میں جو محمد عامر کو آپ نے اوور دیا لاسٹ سپر اوور میں، وہ اوور جو ہے وہ امریکہ کے خلاف وہ نہیں، اس کو نہیں دینا چاہیے تھا۔ آپ کا شاہین آفریدی جو ہے وہ بیسٹ بولر ہے، اس کو سب سمجھتے ہیں کہ ریڑھ کی ہڈی ہے وہ بولنگ میں، تو اس کو اوور دینا چاہیے تھا، وہ جو نا ڈیفینڈ کر سکتا تھا اس چیز کو۔
آپ نے اس بولر کو دیا جس کا 5 سال بین لگا ہوا تھا, 4 سال اس کو ریٹائرمنٹ ہو گئی تھی. سر لیکن اگر ٹو بی فیئر ٹو اس کو ٹیم کے اندر اس نے 19واں اوور شاید میچ کا بیسٹ اوور عامر نے کیا, جو 19واں اوور کیا انہوں نے. آخری بال پہ جو 3 بنا وہ بھی میرا خیال ہے وہ آؤٹ اسٹینڈنگ بال جس پہ 3 بس بن گیا, ورنہ بہت اچھا اوور کر دیا تھا اس نے. آئی تھنک اس پرفارمنس کی بنیاد پہ ان کو دیا گیا وہ ایکسٹرا اوور. لیکن ایک اوور کی پرفارمنس پہ آپ کسی کو جو ہے نا وہ نگلیکٹ نہیں کر سکتے کہ شاہین افریدی آپ کا بیسٹ بولر نہیں ہے. شاہین افریدی کو اگر دیتے اوور, اس نے یارکرز کرنے تھے اور وہ بہتر ہوتا آپ کے خیال میں. آپ کی پرابلم کچھ, جی سوری آپ کی آواز, میں نے کہا ایک تو آپ رک جاتے ہیں, بولا کہ ہمیں آپ کی بالکل آواز آ رہی ہے. بیٹنگ میں کیا یہ انڈیا کے خلاف 120 کیوں نہیں کر سکے؟ 10 اوور میں ہم گیم سے بہت آگے تھے. وہ جو آگے لکھا آتا ہے کہ کون ٹیم فیوریٹ ہے, 94% پاکستان فیوریٹ تھا اس وقت. یہ 94% سے کیسے ہار سکتے ہیں آپ؟ جی بالکل, یہ گیم اویئرنیس کی بات ہے ساری, کیونکہ آپ کو 5 کی ایوریج اگر نہیں کرنی آپ نے سینسیبلی, تو اس کے بعد اس کا مطلب آپ گیم اویئرنیس میں لیک کر رہے ہیں. اب 5 کی ایوریج سے آپ آرام سے کھڑے رہتے, چاہے وہ ایوریج 7 پہ چلے جاتی, بعد میں 7.5 پہ چلے جاتی, کوئی ایشو نہیں تھا. وکٹیں ہاتھ میں ہوتی تو آپ آرام سے آپ وہ کر سکتے ہیں, آپ وہ ایشو نہیں ہے. بات صرف یہ ہے کہ ان کو گیم اویئرنیس نہیں ہے. اور آپ کی جو جی سر, ہلو جی جی میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ یہ غور کریں کہ آپ کی کرکٹ جو ہے اس وقت جو ہے وہ 80% جو کرکٹ ہے آپ کی وہ چلے گی ہے ریموٹ ایریا میں یا کے پی میں. اگر آپ سندھ کی ٹیم بناتے ہیں تو اس کے اندر 6 سے 8 پلیئر جو ہیں وہ پٹھان ہوتے ہیں, تو ان کے پاس نہ ایجوکیشن ہے, نہ ان کے پاس کوئی ایکسپوجر ہے. وہ صبح اٹھتے ہیں یا دوپہر کو اپنے والد کے ساتھ یا چچا کے ساتھ, بھائی کے ساتھ نماز پڑھنے جاتے ہیں اور گھر آ جاتے ہیں, اور اس کے وہ گھر سے باہر نہیں نکلتے. جب پریشر آتا ہے ایسا تو اس میں آ کے ان کی نروز ان کے ساتھ نہیں ہوتی. ہمیں جو ہم ڈومیسٹک کرکٹ میں یا ہم جو کیمپ لگاتے ہیں اس میں ٹارگٹ میچز جو کراتے ہیں وہ اسی طرح کروانے چاہیے جس طرح انٹرنیشنل میچز ہوتے ہیں. اس میں ایک میڈیا ڈپارٹمنٹ ہے پی سی بی کا, وہ اس میں ہونا چاہیے. ایک بندے کو اپوائنٹ کریں, وہ کیمرہ اور مائک اس کے پاس ہونا چاہیے. جب ٹاس ہو تو اسے پوچھنا چاہیے پہلے بیٹنگ کیوں کی ہے ٹاس جیت کے, تاکہ پریپیئر کریں. آپ کہہ رہے ہیں تاکہ ان کو شروع وقت سے تیار کیا جائے اس کام کے لیے. میں آتا ہوں اس کے اوپر, میں کیونکہ 120 رنز اصل میں پاکستان پھنس گیا اس بات پہ آ کے پورا. میں آج مارکیٹ گیا, کل ہم اکٹھے 30-40 لوگ میچ دیکھ رہے تھے. جس دکان میں گیا لوگ غصے میں تھے. ایک ہوتی ہے مایوسی, ایک ہوتا ہے غصہ. وسیم آپ نے اپنا غصہ کیسے کنٹرول کیا؟ 2 دن تو آپ بھی امریکہ اور انڈیا کے میچ میں, ویئر ڈو یو سی, کیا ٹرننگ پوائنٹ تھا آپ کے لیے میچ کا؟ واٹ ڈو یو تھنک وینٹ رانگ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا, اب آپ اس کو ایک ایسے آدمی کی رائے کے طور پر دیکھیے کہ جو کہ کرکٹ ایکسپرٹ نہیں ہے لیکن ایک کرکٹ فین ہے, کرکٹ کے حوالے سے لوگوں سے رابطے میں ہے, ظاہر کرکٹر سے بات کرتا ہے, کرکٹ کے حوالے سے پروگرام کرتا ہے. مجھے افسوس, اور جو آپ کہہ رہے ہیں غصہ کس طرح کنٹرول کیا, وہ بس یہ سوچ کے کنٹرول کیا کہ یار اب ایموشنلی انویسٹ کرنا ہی نہیں ہے اس گیم میں اور نہ اس ٹیم میں, یار یہ ایسا ہی ہے معاملہ. اینڈ وی لرن آور لیسنز دا ہارڈ وے, دا بیٹر وے. یہ لیسن میں نے سیکھ لیا تھا, لیکن بس اب کچھ یعنی بہت سالوں بعد کل ایک بار پھر ایک میچ میں ایموشنلی انویسٹ کیا, اور افسوس اس بات پہ کہ سارے خدشات درست ثابت ہوئے. یہ بات میں ابھی نہیں کہہ رہا ہائنڈ سائڈ میں جب کچھ یہ ہو گیا ہے. کل ٹرانسمیشن میں آپ کو کلپ بھیج دوں گا, 49 رنز پہ, جب 49 گیندوں پہ تقریباً 49 رنز ہی چاہیے تو اور 7-8 وکٹیں ہاتھ میں تھی, تب میں آن ایئر یہ کہہ رہا تھا کہ یار مجھے اب بھی پورا بھروسہ ہے کہ یہ بالکل ممکن ہے کہ ابھی ایک آدھ آؤٹ ہوگا, پوری ٹیم پینک کر کے گر جائے گی اور یہ جناب یہ کام خراب ہو جائے گا. تو ہم جگہ جگہ پہ ماڈرن ڈے کرکٹ اپروچز لیک کرتے ہیں, یعنی کہ ٹیم میں باہر والی کی ٹیموں کے ساتھ کوئی ماہر نفسیات ہوتا ہے, کوئی سائیکالوجسٹ ہوتا ہے, سچویشن سے ڈیل کیسے کرنا ہے, یہ سب کچھ ہوتا ہے. یہاں انفارچونیٹلی کاشف بھائی ساری توجہ ہی الگ طرف ہے. میرا دل پھٹ گیا کہ کل جب لائیو ٹیلی ویژن پر باسط علی برسٹڈ انٹو ٹیئرز while saying کہ when I was criticizing a few individuals of the team I was declared غدار, and then باسط علی went on to recite کلمہ, اور کلمہ پڑھ کے باسط علی نے روتے ہوئے کہا کہ یار میں پاکستانی ہوں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یعنی اب دیکھ رہے حال, توجہ کس طرف ہے, توجہ اس طرف ہے کہ اچھا یہ اس کو پڑھ گیا, اس کی تو کرو نا ایسی تیسی گھر. یعنی آپ سوچ سکتے ہیں کہ پاکستان میں سیاست کے بعد اب کرکٹ میں بھی وہ ماحول ہو کہ جہاں پر آپ تنقید کریں تو بات بہن بیٹیوں تک جائے, بات غداری تک جائے, کیونکہ ترجیحات ہی الگ ہیں, معاملات ہی الگ ہیں. سو میرا خیال ہے کہ کچھ بھی صحیح نہیں ہے. اور اب میں ڈسپیشنیٹلی اینالائز کروں تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں
افسوس اور غصہ ان ہاروں پر نہیں ہونا چاہیے جو ہم ہار گئے. ہمیں خوشی ان میچز پر ہونی تھی جو ہم جیت گئے, ورنہ جو حالات ہیں یہ بھی جیتنا نہیں بنتے جتنا تھوڑا بہت ہم جیت جاتے. یہ بھی ایک آئرنی ہے ہماری کرکٹ کی کامران اکمل صاحب. مسئلہ یہ ہے وہ وسیم نے ٹھیک کہا, اور لیٹس پٹ اٹ دس وے. دیکھیں کرکٹ ہماری پوری قوم کا موڈ یا رات کو بنا دیتی ہے وہ کوئی میچ, یا اس کو بگاڑ دیتی ہے. جب تک آپ کی ٹیم یہ نہیں سمجھے گی بنیادی بات, یہ دیکھیں ہارڈ کرکٹ کھیلنی ہے, مینٹالٹی کی بات ہے. جیتا ہوا میچ ہے, آدھی 10 اوور کے بعد مجھے لگا میچ ختم ہے, آل یو ہیو ٹو ڈو, فخر زمان اور رضوان کھیل رہے ہیں 3-4 اوور بس رن بال تقریباً کھیل لیں, میچ ختم. میچ نہیں آگے جا سکتا اس سے, کیونکہ آپ ادھر سے نہیں ہار سکتے. یہ کون سمجھائے گا کہ کرکٹ یہی ہے, پریشر لینا پڑتا ہے, پریشر آپ کے دماغ میں ہے, پریشر کو وکٹ یا بیلزوں کے اندر یا بلے کے اندر نہیں ہے, اٹ از ان دا ہیڈ. یہاں پر پریشر آپ نے اس کو ابزارب کر کے اپنی کرکٹ کھیلنی ہے. کیوں نہیں کھیل پاتے ہیں مشکل پریشر میں یہ کرکٹ؟ دیکھیے مشکل میں اس لیے اور زیادہ مشکل بنا لیتے ہیں, جو ایک تھاٹ پروسیس ہے نا اس کو صحیح طریقے سے فالو نہیں کیا جاتا. اور ابھی اجاز بھائی نے جیسے گیم اویئرنیس کی بات کی ہے پلیئرز کی کہ ان کو آئیڈیا نہیں ہے, مجھے بس اتنا بتا دیں کہ اب مینجمنٹ میں آپ کے کپتان میں ہے گیم اویئرنیس کی آئیڈیا. آپ مجھے بات بتائیں, آپ کا سپر اوور, ایک تو میچ وہ سپر اوور تک جانا ہی نہیں چاہیے تھا. ہم لوگ پہلے سر میں نے وہ آخری بال سے پہلے میرا یہ خیال تھا اگر حارث روف اس بال کو پچ کر دیتے نا گڈ ایریا کے اندر کسی جگہ, میچ ختم ہو گیا تھا. سر مجھے یہ بتا دیں کہ کپتان کو کون بتائے گا کہ جب یارکر کر رہے ہیں تو مڈ آف پیچھے جائے گی, یارکر کر رہے ہیں تو فائن لیگ اوپر پیچھے لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اس میں چانسز ہوتے ہیں کہ فل ٹاس ہوگا. پہلے بھی شاہین کے پاس جو کیچ گیا وہ بھی بڑا لکی ہے کہ وہ چھکے والا بال تھا جو اس کے پاس سیدھا کیچ پہ چلا گیا مڈ آف کی طرف. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ سپر اوور ہے, آپ نے سپر اوور میں کس کو بھیجا؟ افتخار اور فخر کو. تو فخر کو فیس کرنے کے لیے نہیں کہا. یہ گیم اویئرنیس. اب کل کے میچ میں جب آپ کو پتا کہ آپ کے 2 حالانکہ میرا بیٹا محمد رضوان کا سب سے بڑا فین ہے, وہ مطلب ہر چیز اس کو محمد رضوان کی چاہیے, کوئی شرٹ بھی ادھر چاہیے, کرکٹ کھیلتا کہتا کھیلوں گا بھی ملتان سلطان کے لیے, اتنا بڑا فین ہے. لیکن وہ شاٹ بمراہ کے اوپر, بمراہ ایوری ون نوز اس کا اوور آرام سے 3-4 رنز کر کے نکال لو, آپ دوسروں کو مار لیں گے. آپ اس کی کیپٹنسی روہت کی دیکھیں کہ اس کو 2 اوور تھے, 5 اوور 6 اوور پڑے ہوئے تھے, اس کو لے کے آیا کہ یہ بریک تھرو مجھے ملے, اور 44 بال کھیلا ہے. میں یہ چاہ رہا تھا کہ یہ آؤٹ ہوا اس لیے کہ 44 بال کھیلا, 31 رنز کیے ہیں. اس ٹائم تک گل بہت اگے پہنچ گئی تھی کاشی بھائی, ٹھیک, اس کو وہاں پہ 55-60 رنز کرنے چاہیے تھے یا 50 کرنا چاہیے تھا, میچ فنش کر دینا چاہیے تھا, اتنا لمبا جانا ہی نہیں چاہیے تھا. پھر آپ دیکھیں کہ آپ نے پھر اماد کو بھیج دیا, اس کو شداب کو بھیج دیا سپر اوور میں جہاں رنز کی ضرورت ہے 18 کرنا, تو افتخار کو بھیج دیا. گیم اویئرنیس چیک کریں کہ اس کو 7ویں پہ کر دیا, جہاں پہ ہٹنگ کی ضرورت ہے آپ اس کو نیچے لیتے گئے ہیں. تو مجھے سمجھ نہیں آئی, جبکہ آلریڈی میرا یہ خیال تھا ایک آل راؤنڈر آلریڈی کھیل رہا ہے اماد وسیم, آپ اپنے بیٹسمین کو بھیجیں, اس کو روکیں شاداب خان کو نیچے, اگر ضرورت پڑے گی تو آپ. کاشی بھائی یہ ضرور آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, ہم لوگ بھی یہی کہہ رہے ہیں, لیکن یہ گیم دوسری ہے. یہ پاکستان کی ٹیم نے فرینڈ شپ 11 بنائی ہوئی ہے کہ اس کو بچانا ہے, پریشر والا میچ ہے, اس کے نمبر نہ خراب ہو جائے, ٹیم سے باہر نہ ہو جائے. اس کو نیچے لیتے گئے ہیں, کبھی نواز کو بھیج دیتے ہیں پاس میں, دیکھیں کبھی شتاب کو افتخار سے پہلے, کبھی اسامہ کو بھیج دیتے ہیں. یہ تو چلتا ہوا آ رہا ہے, تو اس لیے ہماری کرکٹ نیچے گئی ہے. اور میرے خیال سے یہ آنا ہی آنا ٹائم تھا, ابھی آنے والا ٹائم اس سے بھی برا ہوگا. اللہ خیر کرے یار, اور ڈرا رہے ہیں میں آپ کو آنیسٹلی بتا رہا ہوں, میں اس سسٹم میں رہا ہوں, میں نے 15 سال اس پاکستان کے لیے کھیلی ہے. اس سے پہلے ایسی ڈری ہوئی ٹیم میں نے نہیں دیکھی, نہ کرکٹ کھیلتے ہوئے آپ نے بھی نہیں دیکھی, نہ کلب میں دیکھی ہوگی. 120 رنز کرنے پاکستان ٹیم کے لیے کوئی مشکل ہے؟ پہلے آپ نے 10 اوورز میں خوب پھینٹا کھایا, ایسی پچ پہ آپ نے 83 رنز کروا لیے ہیں, پھر 10 اوورز میں کم بیک کیا. تو آپ اس کی کیپٹنسی دیکھیں کہ وہ کتنا کانفیڈنس تھا, اس کو ان کے ڈریسنگ روم میں دیکھیں. 119 پہ بھی آؤٹ ہو گئے پوری ٹیم, لیکن ان کے چہرے دیکھیں, باڈی لینگویج دیکھیں, بالنگ دیکھیں. مینٹل اسٹرینتھ کی بات ہے نا کامران صاحب, مینٹل اسٹرینتھ کی بات ہے, یہ مینٹل اسٹرینتھ ہے نا.
آپ کو وننگ از اے ہیبٹ یہ کسی وجہ سے کہا جاتا ہے. لیکن اجاز صاحب سے پوچھتا ہوں میں ذرا, کل میچ میں ٹرننگ پوائنٹ آپ کے لیے کیا تھا؟ فخر زمان کا آؤٹ ہونا, رضوان کا آؤٹ ہونا, کون سے والا ٹرننگ پوائنٹ تھا اجاز صاحب؟ جی اس میں تو اب سبھی کی رسپانسبلٹی ہے, ہر ایک کو ایک رول ملا ہوا ہے اور اس رول میں کو اس میں آپ نے لے کے چلنا ہے. جو بھی بیٹسمین اندر گیا اس کی رسپانسبلٹی ہے اس کو ختم کیا جائے. اب کوئی بھی بیٹسمین ایسا نہیں ہے جو اندر گیا اور وہ ڈبل فگر میں نہیں گیا. سبھی نے کوئی 13 رن کر گیا, کوئی 14 رن کر گیا, کوئی 30 رن کر گیا. اب اتنے رنز کرنے کے بعد اگر آپ کو پچ کا آئیڈیا نہیں ہوا تو پھر اللہ حافظ آپ کا 120 رن اگر نہیں کرنے آپ نے تو پھر یو ڈونٹ ڈیزرو ٹو ون نا. ہماری اصل بیسک پرابلم کیا ہے کہ ہماری جو نیچے کرکٹ ہے, مجھے آپ بتائیں کہ ہمارے اتنے گریٹ کرکٹرز ہیں, کون نیچے کام کر رہا ہے؟ کون ڈومیسٹک کرکٹ میں کام جا کے گراس روٹ پہ کام کر رہا ہے؟ سارے کہتے ہیں جی ہمیں پی ایس ایل کی ٹیم کے ساتھ لگا دیا جائے یا پاکستان ٹیم کے ساتھ لگا دیا کریں. اگر آپ اتنے محب وطن ہیں تو آئیں نیچے کام کریں, گراس روٹ پہ کام کریں آ کے. وہاں پہ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے سر, لیکن یہ کام تو پی سی بی کے کرنے کا ہے نا. پی سی بی آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کہ ہم نے ہائر کرنا ہے اور ہم نے کہاں کام کرانا ہے ان لوگوں سے. جب پی سی بی اگر یہ کام نہیں کرے گا, جی بالکل پی سی بی کو یہ کام کرنا چاہیے, لیکن پی سی بی کے پاس جو اس وقت سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے وہ ڈومیسٹک کرکٹ ہے یا ان کا ہائی پرفارمنس سینٹر ہے. اب ہائی پرفارمنس سینٹر کے اندر کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں؟ کون وہاں پہ بولنگ کوچ ہے, کون وہاں پہ ہیڈ کوچ ہے, کون وہاں پہ ڈائریکٹر ہے جنہوں نے یا ایک میچ کھیلا ہوا ہے یا وہ بھی نہیں کھیلا ہوا؟ سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ گراس روٹ پہ ہی سارا پرابلم ہے. ٹیم سلیکشن وسیم کوئکلی مجھے بتائیں پھر میں واپس آؤں گا. آپ کو یاد ہوگا جب آپ کے ساتھ بات کر رہے تھے میچ سے پہلے, میرا یہ خیال تھا کہ بیکاز بولنگ وکٹ پہ آپ کا بالر فیوریٹ ہوتا ہے ہمیشہ, آپ کو پتا ہوتا ہے کہ بالر ول بول ویل, اور میں نے کہا میرا خیال ہے سائم ایوب کو ایک ایڈیشنل بیٹسمین کھیلنا چاہیے تھا. یہ کیوں نہیں یہ سمپل سی چیز سمجھ آئی؟ آپ نے شاداب سے 4 اوور بالنگ نہیں کرائی. اگر نہیں کرائی پھر تو ایزیلی سائم ایوب وڈ ہیو بین اے بیٹر چوائس ایز اے بیٹر کے لیفٹ ہینڈر ہے, ٹاپ آف دی آرڈر کھیلتے ہیں, مشکل جگہ پہ بڑی ہٹ مار سکتے ہیں. وہ 2-4 ہٹوں کی گیم تھی. یہ کیوں نہیں ہو سمپل چیزیں سمجھ آئی کسی کو؟ اچھا بالکل آپ نے بھی کہا, کامران اکمل صاحب کی بالکل یہی رائے تھی. میری رائے تھوڑی سی مختلف تھی اور مجھے لگتا ہے کہ ہم سائم جاتے اور فیل ہوتے تو پھر ہم کہتے کہ یار اور کتنے چانس دینے. ایک لڑکے کو آپ نے اتنے چانس دے دیے, آپ اس کے کچھ شاٹ سے کچھ آپٹکس سے متاثر ہو کر اس کو چانس دیے جا رہے ہیں, پھر آپ نے ورلڈ کپ جیسے کروشل میچ میں بھی اتار دیا ایسے موقع پہ جب آلریڈی تنقید کی زد میں تھا. تو اس میں لیکن یہ جب عماد وسیم صاحب کی کل کے میچ سے پہلے تو بات ہو رہی تھی, پھر تو گراؤنڈ پہ تو سب نے دیکھ لیا نا کہ وہ تو ایک سنگل ڈبل لینے میں بھی اسٹرگل کر رہے تھے, بال بلے پہ نہیں آ رہا تھا, بال مس ہو رہا تھا. اور یہ میچ سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ عماد وسیم فٹ نہیں ہے, 70-80% فٹ ہے. تو پھر آپ نے اس موقع پر پھر اتنا بڑا گیمبل کیوں کر لیا اور عماد وسیم کو آپ لے گئے؟ تو مجھے شاداب کے بجائے مجھے وہ عماد وسیم صاحب والے ڈیسیشن پہ مجھے زیادہ حیرت ہے کہ جب ویزبلی ایک بندہ سنگل لینے میں ویزبلی اسٹرگل کر رہا ہے, ایون دین آپ نے چوز کیا. تو اگر یہی حالات تھے تو پھر تو وہی کر لینا چاہیے تھا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پھر اب سائم دیکھیں. ویسے وسیم اب یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, بہت ساری چیزیں تنقید ہوتی, لیکن اس کو اس اینگل سے دیکھیں. جب آپ نے ایک آدمی کو ایک دفعہ ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے اٹھا لیا اور اسکواڈ میں ڈال دیا ہے, پھر آپ اس وجہ سے تو باہر نہیں بٹھا سکتے کہ اس کے اوپر تنقید ہوگی یا ہی از انڈر پریشر. پھر آپ کو میکسیمم نکالنا ہے اس پلیئر سے کہ میرا یہ پلیئر بیسٹ پوزیشن کہاں ہے اس کی. دیکھیں لوگوں کی فارم خراب بھی ہوتی ہے, کسی کی فارم لگی ہوتی ہے, کسی کی خراب فارم ہوتی ہے, لیکن آپ کا بیسٹ پلیئر بیسٹ جگہ پہ کون سا ہے آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے. اس وکٹ پہ آپ کے بالرز فیوریٹ ہے. فیوریٹ سے کیا مراد ہے کہ آپ کو پتا کہ میرا بالر اچھی گیند کرے گا اس وکٹ پہ, بال بیٹھتا ہے, 2 پیسٹ ہے, مار نہیں کھائیں گے. ہر کوئی یہ کہتا ہے 120-30 کی وکٹ ہے وہ نکل. پھر اس کا مطلب آپ کو بیٹنگ اسٹرینتھن کرنی چاہیے تھی. بریک کے بعد واپس آتا ہوں وسیم, آپ ہی سے بتا کہ پھر کیوں یہ سوچ نہیں ہے, یا پھر وہی دوستی یاری والا چکر ہے. ایک بریک کے بعد پھر ویلکم بیک ناظرین. ایک بریک میں بڑی اچھی ایک سجیشن آئی ہے اور فخر عالم صاحب نے بھی جوائن کیا. جاز احمد صاحب نے کہا ایک جے ٹی بننی چاہیے, ہر چیز پہ تو بنا دیتے ہیں, یہ کرکٹ آخر یہاں تک کیسے پہنچی, اس پر بھی ایک جے ٹی بنائے. تو فخر عالم صاحب ویسے کیا خیال ہے, بنا دیں ایک جے ٹی جس میں ورلڈ کپ پرفارمنس اور یہاں تک کرکٹ کیسے آئی. بتائیں کہ اگر دوستی آ رہی ہے تو کس نے کی ہے, بتائیں اگر غلط لڑکے ہیں تو کون سے پک ہوئے, کس کو ہونا چاہیے تھا. ایک کٹا چھٹا سینئر پلیئر میں کل دیکھ رہا تھا, وسیم اکرم صاحب بڑے ٹھنڈے پلیئر ہیں, آپ کو پتا ہے بڑے ٹھنڈے کامنٹیٹر ہیں, آپ کے ساتھ اکثر پروگرام میں ہوتے ہیں. کل وہ بھی پھٹ پڑے کہ یار بس کب تک کروں میں اس ٹیم کو سپورٹ جو کہ اس طرح کھیلتی ہے کرکٹ.
جی السلام علیکم کاشف، بہت بہت شکریہ. بالکل درست آپ کہہ رہے ہیں. بہت ہی مطلب میں تو گراؤنڈ میں موجود تھا اور ہم یہاں پہ نیو یارک میں پچھلے 3 دن سے. ویری ویری ڈسپوائنٹنگ. لیکن آپ کی بات درست ہے. اب یہ کہ انویسٹیگیشن کا تو آپ تب کریں نا کہ جب آپ نے کہیں کہ جی وہ ہم نے کسی کو پکڑنا ہے اور پھر کسی کو ڈالنا ہے اس کا قصوروار ٹھہرا کے جیل میں. مسئلہ یہ کہ آپ کے سامنے ریزلٹ اینڈ دا اسکور کارڈ اسپیک فار اٹ سیلف، اور اس میں آپ دیکھ لیں کہ جو جس طرح ہے اس کو اس طرح گھر بھیجیں. اب تھینک یو ویری مچ کریں. ہم لوگ جو ہے نا وہ ماضی میں ہی پھنسے رہتے ہیں. وہ ایک سائیکل ہے وہ مطلب ماضی میں رہنے کا. یعنی کہ یہاں پہ بھی سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. وہی گھما کے لوگوں کو ہم لا رہے ہیں لے جا رہے ہیں. وی گاٹ ٹو اسٹاپ آل آف دس. اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ، کاشف آپ بہت اچھی کرکٹ کھیلتے ہیں. آئی پلیڈ ود یو، آئی نو دیٹ یو ار اے پراپر کرکٹر اینڈ یو انڈرسٹینڈ دا ڈائنامکس آف دا گیم. دا سچویشن از کہ فرسٹ کلاس اسٹرکچر کے اندر آپ کے جو ایشوز ہیں، ہم لوگ یہ بات بڑی دفعہ بلکہ آپ کے شو پہ پہلے بھی کر چکے ہیں یہ بات کہ unless you get this whole system right, we are heading straight to where Pakistani hockey and squash ended up. ہاکی تو چلیں اب تھوڑی سی ریزریکٹ ہو رہی ہے، لیکن آپ سوچیں کہ ان لڑکوں کو جو ہاکی اتنی لیکن مجھے ایک بات بتائیں، اتنی ریزریکٹ ہو رہی ہے کہ میں اگر پوری ٹیم آپ کے سامنے کھڑا کروں نا تو آپ شاید 2 لڑکے نہ پہچان سکیں. یہ حالت آ گئی ہے کرکٹ ہاکی کی. یہ دیر یو گو بھائی جان. نیشن بلڈنگ ایسے نہیں ہو جاتی. یہ سب کچھ جو ہے نا پاکستان کی نیشن بلڈنگ کا حصہ ہوگا، جس میں آپ کو اپنی پراپر سپورٹس گلوری کو ریسٹور کرنا پڑے گا. آپ کو میں بتاؤں، کل میں اسٹیڈیم میں موجود تھا جب تک ہم، یعنی کہ آپ کو پتا ہے ہم وی ور 72 for 2. اس وقت وہاں پر ایسی خاموشی چھائی ہوئی تھی، ایسی چونکہ اٹ واز دا میجورٹی انڈین ڈومینیٹڈ کراؤڈ، ایسی خاموشی چھائی ہوئی تھی. اس کے بعد جب پلٹا ہے نا سارا گیم اور جب وہ جیتے ہیں تو جس قسم کی وہ ایک نیشنل جو ان کے اندر وہ ہوئی، مطلب میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اور میں ہوپ کر رہا تھا کہ جو سیلیبریشن وہ کر رہے تھے کہ وہ سیلیبریشن ہم کریں گے، اور ہم محروم رہے اس سے. تو خیر اینی وے آپ کے سامنے نالائکیاں سب کی ہیں. کل جو ہے نہایت ہی برین لیس قسم کی کرکٹ کھیلی گئی. وہ امریکہ والے میچ میں بہت برین لیس کرکٹ کھیلی گئی تھی اور اس والے میچ میں بھی بالکل برین لیس کرکٹ کھیلی گئی تھی. میرا خیال ہے صرف برین لیس نہیں ہے کامران اکمل صاحب، برین لیس بھی ہے، ہارٹ لیس بھی ہے. میں نے پہلے کہا دلیر پلیئر ہوگا اور سمارٹ پلیئر ہوگا وہ کامیاب ہوگا. آسٹریلینز کیوں کامیاب ہیں؟ وہ صرف سمارٹ پلیئرز نہیں ہیں، دلیر بھی ہیں. مجھے بتائیں اس ٹیم میں سے نکالیں یہ سارے، میں آپ ساروں کے سامنے یہ سوال رکھنا چاہتا ہوں. سارے کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ٹیم دوستی یاری کی ہے، باہر نکالنا ہو 3 کون سے پلیئر باہر نکالیں گے؟ کامران اکمل صاحب اسٹارٹنگ ود یو. سر اسکور کارڈ جیسے فخر بھائی نے بتایا، میں تو اس ٹیم میں کیا، میں اگر پاس میں بھی جاؤں تو اس وقت بھی میں کافی پلیئر نکال سکتا تھا، لیکن بس نہیں چل رہا تھا. کہتا ہوا ضرور آ رہا تھا کہ یہ کرکٹ غلط راستے پہ جا رہی ہے، سنبھالنا بڑا مشکل ہو جائے گا. میرے خیال سے ان پلیئروں کو جو لے کے آئے نا پہلے ان کا احتساب ہونا چاہیے. تو جے ٹی بننی چاہیے پہلے کہ لے کے کون آیا، لے کے کون آیا، ان کا مائنڈ سیٹ کیا تھا. ہم ان لڑکوں کو بلیم دے، یہاں پہ اتنے ہزاروں لڑکے ہیں پاکستان میں، کسی کو بھی کہیں گے آؤ بھائی پاکستان ٹیم میں جانا، ٹور ہے، کھیلنے جانا، تو کون انکار کرے گا؟ مجھے ایک بات بتائے، آئی کس نے دیکھنی ہے؟ آئی دیکھنی ہے جو ایکسپیرینس ہے، جو کرکٹ کھیلے ہوئے ہیں، جو گراؤنڈوں کے دھکے کھاتے رہے ہیں، جنہوں نے گراس روٹ لیول پہ کام کیا. اجاز بھائی نے، میں نے 5-6 سال ان کو دیکھا، جونیئر لیول کے ساتھ کام کیا، انڈر 19 کے ساتھ کیا، اکیڈمی میں کیا، میرے بھائیوں کے ساتھ کیا انہوں نے کام اتنا، ڈومیسٹک ٹیموں کے ساتھ کیا. جب ایسے بندوں کو آپ ایک سائڈ پہ کر دیں گے تو پھر کرکٹ کا یہی حال ہوگا. 1-2 میچز والے لائیں گے، انگلینڈ سے پلیئر سارے لے کے آ جائیں گے، جو 10 سال 15 سال چھوڑ کے چلے گئے ان کو لے کے آئیں گے تو وہ اپنا پروٹوکول بنائیں گے، پلیئروں کو ان کا کھیلنے نہیں دیں گے اکیڈمی میں. آپ کا بھی یہ خیال ہے ڈومیسٹک بھی پرابلم ہے، اور لیکن نام نہیں بتا رہے آپ کے کس کو باہر نکالنا چاہیے؟ مجھے لگتا ہے یہ بڑا تھوڑا سا سیاسی بات ہو جائے گی. کاشف بھائی میں صرف یہ ایک بات بولوں گا، آپ نے بات بڑی زبردست کی. جب آپ ورلڈ کپ میں سلیکٹ کر لیا نا تو ایک میچ کے بعد اس پہ ڈاؤٹ نہیں کرتے کہ وہ فٹ نہیں ہے، کریٹیسزم بڑا ہوگا. کل کے میچ میں کوئی سوچ سکتا ہے کہ 5 بیٹسمینوں کے ساتھ ایسی ٹریکی پچ پہ کھیلیں گے؟ کیا یہ مینجمنٹ ہے؟ یہ کیپٹنسی ہے؟ یہ گیم پلان ہے؟ ایک نمبر 1 ٹیم کے خلاف آپ کھیل رہے ہیں. اعظم جو بھی آپ لے گئے ہیں نا تو آپ اس کو کھلائیں. سر میں بتاؤں، 2 اسپنرز کھلا رہے ہیں، شتاب کو ایز اے بیٹسمین کھلا رہے ہیں. میں سیکنڈ کرتا ہوں کامران تمہاری، میں کامران میں معافی چاہتا ہوں، اعظم خان میں پسند کرتا ہوں اس کو سوچ سمجھ کے لانا چاہیے. جی سر اجازت صاحب دوبارہ بتائیے گا.
جی میں بالکل سیکنڈ کر رہا ہوں اس کی بات کو. جب برائن لارا آیا تھا نا ویسٹ انڈیز کی ٹیم میں تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ یار یہ تو اس کو تو ہم آرام سے لے جائیں گے, کوئی بات ہی نہیں ہے. ہر میچ میں ہم اس کو آؤٹ کر لیتے تھے ایسے ہی, لیکن انہوں نے باہر نہیں نکالا اس کو. اس کے بعد جب پرفارمنس کرنا شروع ہوا تو اس نے اتنی پرفارمنس کی کہ ساری دنیا کے ریکارڈ توڑ دیے. تو بات صرف یہ کہ لانے سے پہلے 50 دفعہ سوچیں, لانے کے بعد نہ سوچیں. میں بات ود پرفارمنس ہاں تو آپ نے سیم ایوب کو لائے, اتنی ایکسرسائز کروائی اور اس کے بعد آپ نے اس کو کھلائے ہی نہیں. اور وسیم زیادہ کریٹیسزم ہوتا اگر آپ شاداب کو کھلائیں اور شاداب سے پرفارمنس نہیں, بیکاز اگین آئی لائک ہم آلسو, لیکن فارم میں نہیں ہے پچھلے 1 سال سے, از ناٹ پرفارمنگ. سو کریٹیسزم تو ایک ہی جیسا, انڈیا سے ہار گئے تو تنقید تو ہے ہی ہے. یہ ریڈیمپشن کا موقع تھا کہ اپنی تھوڑی عزت بچا لیں کہ ہم ایک اچھی سائڈ لے کر, مطلب جس طرح کامران کہہ رہے ہیں. میں نے تو کل جب آپ نے مجھ سے پوچھا, مجھے تھا فار دا لائف آف می مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم ایک بیٹسمین شاٹ کیوں جا رہے ہیں ایسی وکٹ پہ جہاں بالرز نے چڑھ کے کھیل. کاشف میں ایک چیز آپ کو کہنا چاہتا ہوں, کل انڈیا نے میچ پلیٹ میں سجا کر آپ کو دیا تھا کہ یہ لیں, یوں آپ کو گفٹ کیا تھا کل میچ, ٹھیک ہے. کل انڈیا نے آپ کو سیٹ اپ کر کے دیا ماحول جو آپ کی عین طبیعت کے مطابق ہے. رن اے بال, رن اے بال, رن اے بال, یعنی کہ آئی مین کوئی اس میں مجھے سمجھ ہی نہیں آتی کہ دیکھیں اس میں یہ سمجھ آتی ہے مجھے, دیکھیں فخر یہ مجھے سمجھ آتی ہے کہ مطلب وکٹ ایسی ہے شروع میں ہمارے 12 پہ 4 یا 20 پہ 4 آؤٹ ہو جاتے ہیں جیسے انڈیا کے ہوئے ہیں, پھر سمجھ آتی ہے کہ پریشر آ گیا. یعنی جب آپ 70-80 پہ 2 ہیں پھر تو میچ ہی ختم ہے, پھر کیا مسئلہ ہے. نسیم شاہ کی آپ نے کل نسیم شاہ کی انٹینٹ دیکھی تھی, نسیم شاہ نے آتے ساتھ ہی وہ دلیری سے کھیل رہا تھا نا. مطلب مجھے باقیوں کی تو سمجھ میں نہیں آئی کہ باقی مطلب یہ تو یوں والی بات ہو گئی کہ ابھی میرا خیال ہے کاشف جو حالات ہیں ٹیم کے, جس طرح کی کرکٹ آپ اور میں کھیلتے ہیں, ہم بھی ٹیم میں آ جائیں تو شاید ہم لوگ بھی کہیں بہتر پلیئر نظر آنے قسم سے میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں. میں آج مارکیٹ یا کسی نے کہا سر ان کو تو ہم بھی ہرا دیں گے, یہ لڑکے مارکیٹ میں لوگ کھڑے تھے, انہوں نے کہا جی ان کو تو ہم بھی ہرا دیں گے. دس از ویئر وی ہیو کم ڈاؤن ٹو وسیم ادامی صاحب, کہ لوگ اب غصے میں کہتے سر میں, کوئی کہتا میں شاداب سے بہتر گوگلی کرتا. یو نو پیپل ور ایکچولی اینگری, بہت غصہ تھا سب لوگوں میں. اور میرا آنےسٹ اوپینین یہ ہے کہ میں واقعی سمجھتا ہوں کہ ہماری جو عوام ہے, ہمارے جو کرکٹ کے فینز ہیں, جو کہ پاکستان کا ہر دوسرا بندہ ہے, وہ بہت میچیور ہیں. جب یہ ٹیم اپنی باڈی لینگویج سے بتایا دیٹ دے مین بزنس, جب یہ دلیری سے کھیلیں تو اس کے بعد ہارے بھی ہیں, تو اس قوم نے باقی ایک تو قوموں کے برعکس وہ والی حرکتیں نہیں کی ہیں, بلکہ مارجن دیا ہے کہ یار کوئی بات نہیں, چلو ٹھیک ہے, ہم وہ بچپن سے سنی رہے نا تم جیتو یا ہارو, ہمیں تم سے پیار ہے, خیر وہ بھی ارریلیونٹ ہو گیا ہے, لیکن ورنہ لوگ مارجن دیتے ہیں, لیکن آپ کے کسی ایکشن سے انٹینٹ تو نظر آئے. اور دوسری بات جو آپ جے آئی ٹی وغیرہ کی بات کریں نا, بے شک جے آئی ٹی بنا دیں, اس کے اوپر مانیٹرنگ جج بھی ایک بٹھا دیں, لیکن پرابلم ہے کہ اس کا بھی کوئی حل تو نہیں نکلتا نا. زیادہ پرانی بات نہیں ہے, کچھ مہینے ہوئے ہیں, ایسا ہی میجر ایونٹ تھا یہی پاکستان. لیکن وسیم اس کا ایک حل نکلتا ہے, اس کا حل یہ نکلتا ہے کہ ایک دفعہ آپ لوگوں کو ایکسپوز کرنا شروع کریں گے نا, مسئلے کم ہونے شروع ہو جائیں گے. وہی تو پرابلم ہے. میں خالی یہ فخر میں کوئکلی کمپلیٹ کر لیتا ہوں. میں وہ ایکسپوز ہی تو نہیں ہوتے نا. آج سے کچھ مہینوں پہلے کی بات تھی, ایسا ہی میجر ایونٹ تھا, ایسے ہی آپ کی ٹیم تھی, ایسے ہی ٹیم خراب پرفارم کر رہی تھی, ایسے میں ایک ایشو تھا. وہ ایشو ہمارے شو میں ڈسکس ہوا, وہ ایشو فخر عالم صاحب نے ہمارے شو میں آ کے ڈسکس کیا کہ جناب یہ کچھ پرابلم ہے, کچھ ایجنٹ ہیں, یہ 1-2 ایجنٹ ہیں, یہ فلاں کمپنی ہے, یہ سایہ کمپنی ہے, یہی کچھ کھلاڑیوں کو چلا رہی ہے, پلیئرز پاور بہت بڑھ گیا ہے, دوستیاں یاریاں چل رہی ہیں. اس کے اوپر ایک استعفا آ گیا, اس کے اوپر کمیٹی بن گئی. کیا نکلا اس کمیٹی سے؟ یار 2 میں سے ایک چیز ہوگی نا, یا وہ ساری باتیں ٹھیک تھی یا وہ ساری باتیں بکواس تھی. کمیٹی نے آج تک یہی نہیں بتایا کہ وہ باتیں ٹھیک تھی یا بکواس تھی, تو پھر کیا کرنا ہے ایسی کمیٹی کا, پھر کیا کرنا ہے سی جے آئی ٹی کا, جو کہ کنکلوسیو ہی نہ ہو. ایسے ہی. اچھا 2 چیزیں میں وسیم کی کہنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ وسیم نے ایک بڑی زبردست ان کی ٹویٹ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے دیکھی کاشف, جس میں انہوں نے کہا گیم یہ ہمارے لیے, آپ کے لیے پروفیشن ہے, آپ کو پیسے ملتے ہیں یہ سب کچھ کرنے کے, آپ کا کام ہے کہ آپ اپنی پروفیشنل ڈیوٹی پوری طریقے سے کریں, اور اب جب کرٹیسزم مل رہا ہے تو اس کو بھی آپ کو یہ برداشت بھی کرنا پڑے گا, بیکاز دیٹس پارٹ اینڈ پارسل آف دا گیم.
दैट्स नंबर वन. और दूसरी चीज, वो वसीम बादामी गाना अभी जो कह रहे थे कि तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है, मैं कल ही वो ग्राउंड में दोस्तों को, अपने पाकिस्तानी भाइयों को कह रहा था, अब आप लोग वो वाला गाना भूल के आतिफ असलम का दूसरा गाना जो है, अब तो आदत सी हो गई है मुझको ऐसे जीने में, वो सुना करें पाकिस्तान टीम के हवाले से. बिकॉज हमें अब ये आदत ही हो गई है इस तरह की जो है ना. बल्कि मेरा ये मुतालबा भी है कि चाहत फतेह अली खान के बदो बली की जगह इस गाने को यूट्यूब से डिलीट हो जाना चाहिए. अब तुम जीतो या हारो सुनने वाले को. तो ये आपके काशिफ, मैं एक चीज बहुत ऐड करना चाहता हूँ आपको, ये बिकॉज दिस इज समथिंग दैट आई नोटेड हियर इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इट रियली समथिंग दैट इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग. देखिए, हम अमेरिका से मैच हारे, वो ही हमारे लिए मतलब एक बहुत बड़ा सदमा था. तो कल तो बना बनाया जो गिफ्ट किया गया था मैच, हमने वो भी वापस लौटा दिया. हमें ये तोहफा चाहिए ही नहीं. ये जो टीम के साथ जो दोस्त यार फिर रहे होते हैं, हर प्लेयर के जो उनके साथ के उनके दोस्त हैं, जो कि कहीं से उड़ के पहुंच जाते हैं कि अच्छा यार वो उसने बुला लिया मुझे, मैं भी उसी होटल में चेक इन कर रहा हूं, फिर हम लोग खाने पे जा रहे हैं, आज उस रेस्टोरेंट ने बुलाया हुआ है, आज हम वहां अपीयरेंस देने जा रहे हैं, आज उसके घर पे खाने पे दावत पे जा रहे हैं. क्या आपने किसी ने कोई भी सोशल मीडिया पे किसी इंडियन प्लेयर की इस तरह की पोस्ट देखी है जहां वो अपने दोस्त के साथ बैठे हुए मैनहट्टन की सड़कों के ऊपर जो है घूम रहे हैं, या वो किसी इंडियन रेस्टोरेंट में जाके उन्होंने वहां पर अपीयरेंस दी है, खाना खाया है, वहां से वीडियो जो है वो अपलोड किया है, या किसी ने अपने दोस्त के साथ बैठे हुए कमरे में से वीडियो बनाकर अपलोड किया है कि देखो मैं ये क्या कर रहा हूं. दिस इज नॉनसेंसिकल बियॉन्ड बिलीफ. नॉनसेंसिकल. यहाँ पे तो मैंने सुना है को $25 दिए जा रहे हैं तस्वीरें खिंचाने के लिए. कोई ये पूरी कैंपेन चल रही है वहां पे. दिस इज बियॉन्ड बिलीफ काशिफ के वर्ल्ड कप का इवेंट हो रहा है और टीम को इजाजत दी जा रही है फ्री मूवमेंट की कि हाँ ठीक है अभी गैप है 2 दिन का, तो आप लोग वहां चले जाएं. तो किसी ने कहा सर वो आज मुझे खाने पे. दिस इज बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन एंड एब्सोल्युटली अब्सर्ड कि आप वर्ल्ड कप में जितनी टीमें आई हुई हैं यहां पर, ऐसा डिसिप्लिन है, एक वाहिद मादर पिदर आजाद टीम जो फिर रही है पूरे अमेरिका के अंदर, वो पाकिस्तान की टीम है कि कोई किसी के घर पे इवेंट पे चला गया है, कोई पूरी दुनिया में फिर रही है. आपने गौर नहीं किया. कामरान साहब एक जुमला सुन लीजिएगा. मैं ये मादर पिदर आजाद पूरी दुनिया में फिर रही है. जाके आयरलैंड से हार के आ जाते हैं, जाके न्यूजीलैंड की टीम सी से हार जाते हैं, इंग्लैंड की टीम सी पाकिस्तान आई उससे हार जाते हैं, फिर भी नहीं सीखते. वो इंग्लैंड है लेकिन इंग्लैंड की ए टीम नहीं है. आप मुझे बताएं, जब इंग्लैंड पाकिस्तान आई थी जिसको वो मोइन अली कप्तानी कर रहे थे, कौन प्लेयर था उस टीम में? हार गए जी. न्यूजीलैंड आई, हार गए जी. कामरान साहब 8 प्लेयर नहीं थे उस टीम में, वो हरा के चले गए. तो वो मोइन अली पता क्या कह रहा था, हम जीते जरूर है लेकिन हमें 6-1 से जीतनी चाहिए थी ये सीरीज पाकिस्तान में आके, ये कह रहा था मोइन अली. और दूसरी ये तो छोटी बात है, इससे बड़ी जो बात है जो मेरे लिए क्राइम मैं समझता हूं कि आप नेशनल ड्यूटी पे हैं. आपको याद होगा एशिया कप से पहले अफगानिस्तान के साथ सीरीज थी, फिर एशिया कप था. उस टाइम पीसीबी की वीकनेस देखे, डिबेट क्या चल रही है, पीएसएल की कैटेगरी पे रफड़ डला हुआ कि हमने इस कैटेगरी में खेलना है, नेशनल ड्यूटी की तरफ नहीं ध्यान. अच्छा जी वो सेटल होगी, वर्ल्ड कप में चले गए हैं. वर्ल्ड कप में जाने से पहले सेंटर कॉन्ट्रैक्ट का मसला एजेंट ने डाला हुआ, पीआर कंपनी ने डाला हुआ, प्लेयरों को ऐसे ब्रीफ कर रहे हैं. वर्ल्ड कप की तरफ ध्यान नहीं है तो परफॉर्मेंस देख लें. यहाँ पे नेशनल ड्यूटी छोड़ के लड़के कह रहे हैं कि हम लीग क्रिकेट खेलेंगे. 6 महीने पहले मैं भी सिलेक्टर था, मैंने भी बात की तो, लेकिन मुझे जवाब दिया गया कि नहीं अब हम नहीं आना चाहते, क्योंकि उस टाइम लीगें चल रही थी. अब लीगें नहीं थी तो पाकिस्तान टीम में आके खेल लिया, या इस वक्त भी वही स्टांस होता है जो 6 महीने पहले था, क्योंकि ये पाकिस्तान टीम को लीग की तरह ट्रीट कर रहे हैं और पूरा साथ वो दे रहे हैं जो लेके आ रहे हैं, जो टीम सिलेक्शन कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये हमें दिन देखना पड़ रहा पाकिस्तान की क्रिकेट में. इजाज भाई के दौर में या हम लोग फिर भी बहुत छोटे थे, हम लोग भी हमारे बड़ी अच्छी क्रिकेट देखी हमने. हमारी टीम एक बात याद रखिएगा, अनप्रेडिक्टेबल टीम हमेशा रही है. मुझे बताएं ये टीम नजर आती है एजाज साहब, आप इंडिया से जीत जाएं. एजाज अहमद साहब, ये टीम मैं आपको बताऊं ऑनेस्टली, मुझे ये जवाब दीजिएगा, ये टीम नजर आती है कि किसी को हरा सकती है, लाइक खेल के आउट प्ले करके, यानी एक नॉट एज अ फ्लूक. बिल्कुल नहीं. देखें हमारे टाइम पे क्या था, हमारे टाइम पे अगर 2 बैट्समैन सेट हो गए तो हमें पता होता था हमारी बारी नहीं आनी. अब हमने पैड किए हुए हैं तो हम बैठे हुए हैं, हमें वो अपॉर्चुनिटी मिलती ही नहीं थी क्योंकि वो दोनों प्लेयर रन करके आ जाते थे.
اب تو پتہ ہی کوئی نہیں، ہر کوئی جاتا مجھے اپنے آپ کی 25 قذافی 40 اسٹیڈیم میں رن آپ کرتا نے اور اس کے 126 کر دیا، مجھے وہ یاد ہے سعید انور نے جو 197 کر دیا. سو there was a team that would go after the other. سر مسئلہ دلیری کا ہے. آئی تھنک ہم اسکل سیٹ میں کمزور، دماغی طور پہ کمزور، دلی طور پر کمزور، آرگنائزیشن، ڈسپلن، ہر جگہ ہار رہے ہیں. دس از آر پرابلم. ایک بریک لے لیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ایک ٹیم بنانے میں اور اس کو جیتنے میں بہت سی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، صرف لوگ نہیں، ان لوگوں کا مائنڈ سیٹ، ان کا دلیر ہونا، ان کا ڈسپلن، تب جا کے یہ ٹیم ہے. آسٹریلیا کی ٹیم کوئی وجہ ہے کہ ورلڈ بیٹر ٹیم ہے. وہ تھوڑی دیر کے لیے اگر ان کی ٹیم پوری آگے پیچھے ہو، تھوڑی دیر کے لیے نیچے جاتے ہیں، پھر اٹھ کے نمبر 1 آ جاتے ہیں. آپ نے دیکھا انڈیا میں ورلڈ کپ جیت کے آ گئے، ایسی کنڈیشنز میں جیتے. ان کی کنڈیشنز نہیں سمجھی جاتی. کیوں؟ کیونکہ ان کو کرکٹ کھیلنی ہے اور ان کو کرکٹ کھیلنی آتی ہے، ان کو جیتنا آتا ہے. ہمیں بھی یہی کرنا پڑے گا، ہمیں دکھانا پڑے گا کہ جیتتے کیسے ہیں، اور وہ تمام ایلیمنٹس جو اس کے لیے چاہیے وہ سب کو ٹھیک کرنا پڑے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.